اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہے۔ اہل درد کہتے ہیں وقت ایک مرہم ہے، اپنے زخم بھی شاید ایک روز بھر جائے۔ مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ یاد کرو گے تو یاد رہو گے، ورنہ یادداشت لوگوں کی بھی کمزور ہے۔ خوش رہا کرے کیونکہ کچھ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اہمیت دے، آپ جیسا اور کوئی نہیں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے مخلص ہو کر چلے۔ اگر آپ کا منصوبہ 1 سال کا ہے تو چاول لگائے، اگر آپ کا منصوبہ 10 سال کا ہے تو درخت لگائے، اور اگر آپ کا منصوبہ 100 سال کا ہے تو بچوں کو تعلیم دے۔ دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ بدل جانے والوں کو مردہ تصور کرو، جانے والوں کا عکس آنکھوں میں رہ جاتا ہے۔ ہر رشتہ مطلب کا نہیں ہوتا، تیرا مخلص دوست اس بات کا ثبوت ہے۔ بے شک زندگی تکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب کوئی انسان آپ سے خود کو دور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کے قریب ہو رہا ہے۔ ہو بھی سکتی ہے کئی بار محبت، لیکن جو وحشت ہے ہر بار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بہاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دل کو فتح کر لیتی ہے۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرتا ہے۔ چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ دل۔ اور پتہ ہے لوگوں کا دل ہم سے کیوں بر جاتا ہے، کیونکہ ہم ان مسلسل میسر ہوتے ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لہجے اجنبی ہو جائے تو تکلیف دیتے ہیں۔ جب تم اداسی کے شہر میں گھبرانے لگو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اندھیرے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور بے یقینی پر کرواہٹ سے مسکرائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے، کیونکہ آپ کسی کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی بن دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے جلدی سے معاف کر دیا کرے، ہمیشہ سچا پیار کرے، بے شک لوگ جھوٹے ہوں، دل کھول کے ہنسا کرے۔ اپنی زندگی کے 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھے۔ نمبر 1، اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کو معاف کر دینا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے، اگر مرد عورت کے حسن کا دیوانہ ہوتا تو کوٹھے پر خوبصورت عورتوں کا ہجوم نہیں ہوتا۔ انسانیت وہاں دم توڑ جاتی ہے جہاں کسی ایک انسان کی مجبوری دوسرے انسان کے لیے تماشا بن جائے۔ دلوں کے دروازے کھولنے کے لیے وفا کی چابی ہونا ضروری ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کسی کا عارضی سا تعلق روح کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔
دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ غلطی کو مٹا دے تاکہ بھائی چارہ قائم رہے، اور غلطی کی وجہ سے بھائی چارے کو مت مٹائے۔ جب آپ کو ناحق ستایا جائے تو سخت ترین رد عمل کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ بہترین رد عمل کے بارے میں سوچے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں برائیوں سے نہیں روکتی تو پھر وہ عبادت نہیں، عادت ہے یا پھر دکھاوا ہے۔ احمق آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے مٹی کا شکستہ برتن، نہ اس کی مرمت ہو سکتی ہے اور نہ یہ دوبارہ مٹی ہی بن سکتا ہے۔ شیطان ہماری جان کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ وہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت لینا چاہتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کرو جو تو ہے، یا وہ ہو جاؤ جو تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا بھوک سے تو دونوں سے بچ جاتا۔ اگر وہ جنت کا اتنا ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کا رکھتا ہے تو دونوں پا لیتا۔ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے جو کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑے، معمول بناؤ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑے، ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے۔ نمبر 2، شکر نہ چھوڑے، ورنہ آپ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، دعا نہ چھوڑے، ورنہ آپ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، استغفار نہ چھوڑے، ورنہ نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔